26 کے قریب لوگ ہمارے شہید ہوئے، میرے گاڑی کے ارد گرد تھے، اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، جان لیوا حملے 3، اور اس میں بھی تقریباً 30-35 لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں کے تعداد میں زخمی ہوئے۔ آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں لگا، ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ منصوبے کہاں بنتے ہیں اور کیوں کر ایسا ہوتا ہے۔ پھر کہ جی یہاں سے داعش ہے، مجھے بھی یہی بتایا گیا، اور داعش آگے انڈیا ہے، انڈیا کا ہزارہ برادری سے کیا دشمنی، یا جمعیت علماء اسلام سے کیا دشمنی۔ اس لیے اگر قاتل ظاہر نہ ہو، قاتل نامزد نہ ہو، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اس قتل میں، اس سازش میں ریاست ملوث ہے، یا ریاست قاتلوں کو بے نقاب کرے۔ ریاستی ادارے کس بیماری کا علاج ہے، کس درد کی دوا ہے، اور ریاست خود سوئی ہوئی ہے۔ میں اس بات پر زیادہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں آج آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن دکھ ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر کو یہاں پہلے روز آنا چاہیے، آپ کی دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اب تک نہیں پہنچے۔ اب تک قاتلوں کی نشاندہی نہیں، فرضی نام آ رہے ہیں، کون ہے کون نہیں۔ آپ بیٹھے یہاں، قاتلوں کو گرفتار کروائے، ان کے ماسٹر مائنڈ پکڑے، وہ کوئی زمین کے اندر سے تو یہاں نہیں آتے۔ مان لیا جائے، فرض کیا جائے کہ قاتل افغانستان سے آئے، قاتل کہیں اور علاقے سے آئے، جن کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، یا کسی افغانستان کی یا کسی بھی ریاست کی، تو اسے بھی بے نقاب ہونا چاہیے۔ انڈیا کے ایجنٹ یہاں تخریب کاری کے لیے موجود رہتے ہیں، کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، تو آگے ان کو جرأت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ہماری اور آپ کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں کس کو کہاں، میرے پاس کیا وسائل ہے۔ اس لیے آج ہم آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بنو میں ساتھ تھے، میں واپسی کا سفر کر رہا تھا تو ان کا فون آیا مجھے، صاحبہ کی جائے گی، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ویسے اپنے حد تک جو بھی جس طرح مسائل اٹھائے جاتے ہیں، جس گھر میں یہ صدمہ ہوتا ہے اسی کو پتا ہے، جس برادری میں ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ دعا بھی کر لیتا ہوں، باقی پھر ساتھی بولیں گے۔ آپ سب دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم اللہم اکرم نزلهم وبرد مضجعهم۔ JUI سے ممنون و مشکور ہے کہ وہ اس سخت وقت میں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی میں سیکرٹری جنرل PML نون
احسن اقبال کو سٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ اظہار ایک جہتی ہمارے ساتھ کریں. احسن اقبال صاحب. اس کے بعد کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ساتھ بالکل آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر کا دلاسا دینے نہیں آیا. میں آپ کے سامنے ملک سے باہر بیٹھے ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب محسوس کر رہے ہیں. یہ جو لاشیں پڑی ہیں یہ آپ کے رشتہ داروں کی لاشیں نہیں ہیں. یہ ہر پاکستانی کے امنگوں کی لاشیں پڑی ہیں کہ ہم پاکستان کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بسنے والی کسی کمیونٹی اسے نشانہ بنایا جائے. پاکستان میں بسنے والا ہر شخص ہر عقیدے کا ہر دل میں اس لیے زیادہ اور بھی غم ہے کہ میں غالباً 1 مئی 2018 کو جب آپ ہی کی ایک بیٹی جلیلہ حیدر نے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی اور ایسا ہی واقعہ تھا, اس پر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کے ساتھ بحیثیت وزیر داخلہ کوئٹے آیا تھا. اور مجھے آپ کا بہت احسان ہے کہ اس وقت آپ لوگوں نے میری بات پر اس بھوک ہڑتال کو ختم کیا اور ریاست کی ذمہ داری کو قبول کیا. اور اس کے بعد 2-2.5 سال کوئی واقعہ سننے کو نہیں ملا, چونکہ آرمی چیف نے بھی کی کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کتنی دہشت گردی تھی. ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا. ہماری قوم, پوری قوم, آپ لوگ تو بہت عرصے سے لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن پورے ملک کے اندر رہی ہے. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے ہمارے دور میں دہشت گردی کے خلاف شاندار کام کیا تھا, ایک ادارے کا میں نام بھی لے سکتا ہوں, انٹیلیجنس بیورو, جس نے کراچی اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف نمایاں خدمات سر انجام دی تھی. آج اس حکومت نے اس سیکیورٹی کے ادارے کو اپوزیشن کے پیچھے جاسوسی کرنے پہ لگا, آج پیچھا نہیں کر رہا. میں حق احسن اقبال کا پیچھا کریں گے, شاہد خاکر عباسی کا پیچھا کریں گے, مریم نواز کا پیچھا کریں گے, مولانا فضل الرحمان کا پیچھا کریں گے, بلاول بھٹو کا پیچھا کریں گے, تو پھر دہشت گردوں کا پیچھا کون کرے گا؟ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک پاکستان میں بسنے والا ایک بھی پاکستانی محفوظ نہیں ہے, پاکستان محفوظ نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ آپ کا غم نہیں ہے, یہ پوری قوم کا غم ہے. یہ آپ کا غم نہیں ہے, آپ نے پوری قوم کے اوپر ہے کہ اگر ریاست اذیت سمجھ سکتا ہوں, مجھے بھی انتہا پسندی کی گولی لگی تھی لیکن اللہ کی ذات بچانے والی ہے, اس نے مجھے زندہ بچایا. لیکن اس نفرت کی گولی نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی تھی, وہ آج بھی میرے جسم کے اندر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی مشن بھی ہے اور قومی فرض بھی ہے کہ وہ نفرت کی گولی جو میرے وجود میں ہے, اس کی خاطر میں قوم میں ہر سطح پہ نفرت کا مقابلہ کروں اور ہم سب مل کر ملک میں محبت اور امن قائم کریں. آپ ایک عظیم قوم ہیں, آپ پاکستان کا ایک عظیم پھول ہیں. یہ وہ قوم ہے جس نے جنرل موسیٰ جیسا بہادر کمانڈر ان چیف پیدا کیا, جس نے شربت چنگیزی جیسا
ایئر مارشل پیدا کیا جس نے پاکستان کی فضاؤں کی حفاظت کی. آپ نے بہترین سائنسدان پیدا کیے, آپ نے بہترین کھلاڑی پیدا کیے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس غم میں آپ تنہا نہیں ہیں, ہم پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی آپ کے اس مقدمے کو آپ کا وکیل بن کر اٹھائیں گے. اور ابھی کچھ دیر میں نواز شریف صاحب کی بیٹی جناب مریم نواز صاحبہ بھی پہنچنے والی ہیں. انہیں بھی نواز شریف صاحب نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ وہ آ کر آپ کے غم میں شریک ہوں اور اپنے جذبات کا آپ سے اظہار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی قوم محفوظ نہیں ہوگی, پاکستانی قوم کے چہرے سے آپ کے غم کا قرض اور آپ کے غم کی شرمندگی کا داغ نہیں دھلے گا. ہم سب کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسے واقعات پاکستان کے اندر نہ ہوں. We are grateful to Secretary General PML Noon Ehsan Iqbal for his courtesy. اور ہمارے ساتھ آج اس یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. اسٹیج پہ اور بڑے اسٹیج کے بھی دوستا کی استادستا ازنائک ریکویسٹ منوم بلاول بھٹو زرداری ہی از اباؤٹ ٹو کم مائن درو اینمی تمامی دوستا جوانائی دام ریکویسٹ سبیشنن. اور سارے مہمانوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بیٹھیں یہاں پہ اور جو مقررین اسٹیج پہ آئیں گے وہی بات کر لیں کیونکہ کافی رش لگ رہا ہے اسٹیج کے اوپر اور پراپر میڈیا کوریج دیا جائے. اور امروز پاکستان را کلان لیڈر آئیشرا یہ نمی خون شہیدہ مجبور کدا کہ امروز برے نمزی اسٹیج روی بروی شمو استا اور یک وار پیر تاریخ شمو رقم قدر کرنے نمزی صبر و استقامت خو چند نارا مزنم دا پر پور جواب ددنی استین کی تاکیم کا واقعی شیان حیدر کرار ہزار قبیلہ یک پیسفل نیشن استا اور انہا رائی شمو نشان میں دا کی واقعی کی شمو ازمین آلوبائی دستین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. ابھی میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا طارق محمود بٹ صاحب کو, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کہ وہ آئے اور اپنے اظہار یکجہتی کو ہمارے ساتھ کہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صدق اللہ العظیم. آج یہ 5 یوم سے جو دن ان شہداء کی 11 لاشوں کے ساتھ میرے یہ ہزارہ قبائل کے محترمین بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ان شہداء, ان کے لواحقین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین, JUI کے قائدین اور دیگر ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء حضرات اور میرے پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر انور نسیم علیکم. گھنونے جرم کے لیے
یہ خدارا یہ ہماری التجا ہے اس ریاست کے ساتھ، اس ایجنسیز کے ساتھ کہ اسی میں آپ ہماری حفاظت کے لیے ہیں. ہم سلوٹ کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں. ہم آپ کو عقیدت کے احترام کو جو واقعہ ہوا آپ اندازہ کریں 70 وکیل ہمارے بلوچستان کے شہید ہو گئے لیکن آج تک کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا. ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹس ہمارے بلوچستان کے چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے وہ رپورٹ آیا ہے، واضح طور پر وہ رپورٹ ہے لیکن آج پر عمل نہیں ہو رہا. ہم استدعا کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، پاکستان مسلم لیگ نون اس پلیٹ فارم سے یہ استدعا کرتی ہے، یہ ریکویسٹ کرتی ہے، خدا را اس رپورٹ پر عمل درآمد کر دیجئے. جو نشاندہی کی گئی، جو نشاندہی بتائی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ ادارے کچھ ملوث ہیں، کچھ لوگ، تمام نہیں، سارے نہیں، سب کو سلام کرتے ہیں لیکن ان اداروں کی جن کی نشاندہی کی گئی ہے خدا را ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے، بتایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. یہ شہدا یہ گھر سے مزدوری کے لیے گھر سے نکلے تھے، یہ ان بہنوں کے بھائی، ان ماؤں کے بیٹے یہ مزدوری کے لیے نکلے تھے، ان کی مزدوری بھی نہیں ملی اور ان کو کیا یہ آج یہ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے، ہمیں صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. ہم تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نون لائر فورم کے حوالے سے، بلوچستان لائر فورم کے حوالے سے، پاکستان لائر فورم کے حوالے سے بھی میں یہ پرزور مذمت کرتا ہوں، اظہار یکجہتی آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یہ اداروں سے پوچھیں کہ اس میں کون لوگ بے نقاب کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو عدالتوں میں ان کے کیسز چلا کے ان کو قرار واقعی سزا دلائی جائے. والسلام، بہت شکریہ، والسلام. تھینک یو سو مچ. ہم پاکستان سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کے ممنون و مشکور ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں. براراہ اور مادرہ بالخصوص کی دپس ششتہ آواز میں درو مرسد برے تمام خوارہ مادرہ بالخصوص ریکویسٹ منی شمو دا ہر جائے کی ششتین و نمونجی بشنین آواز درو مایا شمورہ اور ہر کس کی ہر گب زدک نام شرمگی اور آواز بایا شمور. آواز نہ مایا تمام دوستا ہمارا ریکویسٹ منم دا دستی راس ما دا دستی چپ ما کی ہر کس استاد استا گورنمنٹل آرگنائزیشنز چاہے کہ میں نزو سعید الشہداء، سکاؤٹس، علمدار، سکاؤٹس، نور، ویلفیئر برے کارائی شمو وہ بسیار زیاد خوش ہستین اور شمو نشان دا دین کہ شمو یا قوم دوست آرگنائزیشنز ہستین کہ دا ہر روزی بات و خوشی شمو ہستین. امین جی نوید سہر والا رمو بسیار زیاد اپریشیٹ منی برے ایفرٹس سنا رہا کہ شمو یہ نمین جی قدز مو ہستین. چائے، نان، پیسہ برے امزی مردم برے کاری خیر ادا مو دعا منی بریزنا خدا انار ہمیشہ شاد و آباد بیلا. اور ہمو دوستائی مو کی ازی جرمنی، ازی آسٹریلیا کی کومک کده برے امزی درنا چاہے کی اس طرفی جوانا بودا، اس طرفی امام بارگاہ کو کی چندہ جم کده رئی کدن اسپیشل اشفاق صاحب، اشفاق علی ازارہ کی پوزدہ دیکھ بریانی اور امیتر کی نظر کده برے
شما زولنا روز تالی نمی نظار کی مخرین ممنون و مشکور از اوناسته که اونا یک قوم دوستی خورا ثابت کردن اور ہمیشہ خوش و آباد باشین اور دوستای جرمنی منچن وہ بسیار زیاد خوش است ہزار نمینی پورے دنیا انہمی درنر رکچوز کے لیے کہ آپ نے رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے آپ نے کوریج دیا اور اس دھرنے کو نے دکھا لوگوں کا آواز پوری دنیا میں پہنچایا ہے. میں اور ہزارہ کمیونٹی کے ہر لوائقین دوست آپ کے ممنون و مشکور ہے اور تھینک یو سو مچ. اور امیتر ما ریکویسٹ منوم اگر ایگو نام از گیر از دان از ما بور شده یا دیاد من نیستا ما زنا رشکنین چرکی قوم دوستی شمو ہمیشہ دا تاریخ لکھا مشنا. ما ہمیشہ یک گب امیرم گم کہ شمو بریخو ہر کار کی منن آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں اپنے لیے خدا کی قسم وہ صرف آپ کے ہاتھ اور آپ کے لیے ہے. چاہے کہ وہ گاڑی ہو بنگلہ ہو پیسہ ہو. اور جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو آپ انسانیت کے لیے کرتے ہیں آپ اسی چیزوں کو اپنے اعمال نامہ کے ساتھ اس دنیا میں لے جائیں گے. اور اسی طرح ابھی میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا ناصر عباس یہ نمی شیر مجلس وحدت مسلمین است کی ہمیشہ آواز مظلومین دا پورے پاکستان بال کدا اور صدقے سر یہ نمزی دوستائی مو دا پورے پاکستان اٹھم 104 جایات درنا دادا شدہ کی میرا سو گورنر ہاؤس پنجاب گورنر ہاؤس سندھ تمام را بلاک کدا اور شیان حیدر قرار پورا پاکستان دا یک لفظ نا لبائک گفتہ اور تمام جایا را بلاک کدن یک چند نارا مزدم دا خدمت ازنا برپور آواز دستائی خورا بلند کدا نارا را جواب بدن. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری آواز خوب بلند کدا دستائی خوب بلند کدا لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا مہدی لبائک یا مہدی لبائک یا زینب. ناصر شیرازی بھائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین کچمو اظہار یک جہتی منا اور خطاب منا اور ریکویسٹ منا مزی ہر مادر پدر بزرگ گبائز نارد غور گوش کنین. ناصر بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان للہ وانا الیہ راجعون. اے میرے کوئٹہ کے غیور اہل بیت کے چاہنے والوں زندہ لوگوں سے جو ہماری طرح کے زندہ لوگ ہیں ان سے بات کرنا آسان ہوتا ہے. اس دنیا کے زندہ لوگوں کے ساتھ کنورسیشن آسان اللہ کے ہاں زندہ ہیں کہ پیغام کو لے کر آگے بڑھیں اور جس جرت اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس جرت اور شجاعت کا کام جو وہ پوری پاکستانی ملت کے اندر وہی جرت اور شجاعت رقم کر کے یہ پیغام دیں گے دہشت گردوں کو. آج کی کربلا کے اندر بھی تم یہ کام نہیں کر سکو گے. تم اس وقت بھی نابود ہوئے تھے اور آج کی کربلا کے اندر بھی یہ شہید تمہیں نابود کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. سنا ہے سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی پسلیوں پہ ضرب لگتی ہے. یہ شہداء کے قصے ہیں جو آپ اٹھا کر پڑھیں. میں
فخر کا احساس کرتا ہوں کہ ہم ان شہداء کی خدمت میں موجود ہیں اور ان شہداء کے وارثان کی خدمت میں موجود ہیں اور اس محفل کے اندر موجود ہیں جن پہ مہر لگی ہے کربلا والوں کی، جن پہ مہر کربلا کی عام ہستیوں کی نہیں لگی، جن پہ مہر لگی ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی، جن کو شہادت کا وہ انداز عطا ہوا ہے جس کی مماثلت حسین ابن علی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حسین ابن علی علیہ السلام خود استقبال کریں گے، اور سنو، علی جن کا استقبال کر لیتے ہیں اور حسین ابن علی جن کا استقبال کر لیتے ہیں وہ اس دنیا کے اندر جانے کے بعد اپنے دشمنوں کے لیے قہر بن کر ٹوٹتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں داعش نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، داعش نے بربریت کی ایک تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ ان کے سہولتکاروں نے ان کو فیسلٹیٹ کیا ہے، تو سنو، آج کی فضا کے اندر ہم نے داعش کے برقشے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے ان کو شام کے اندر دیکھا ہے، ہم نے ان کو عراق کے اندر دیکھا ہے، ہم نے ان کو کربلا کے اندر دیکھا ہے، ہم نے ان کو نجف میں نابود ہوتے دیکھا ہے، ہم نے ان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں نابود ہوتے دیکھا ہے۔ تو سنو، اگر پیغام یہ دینے کی کوشش تھی 3 جنوری کے دن شہید قاسم سلبانی کی شہادت کے دن، وہ شخص جو داعش پہ ایک قہر بن کر ٹوٹا، اس کی شہادت کے دن تم وہاں کوئی کاروائی نہیں کر سکے چونکہ اس نے تمہاری کمر توڑ دی تھی، تم شام میں کوئی کاروائی نہیں کر سکے کیونکہ اس نے تمہارے برقشے اڑا دیے تھے۔ تو سنو، ہم بھی حسین ابن علی کے وارث ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر شیعہ اور سنی یونٹی کے ذریعے سے، اپنے جاندار کردار کے ذریعے سے ہم جو فضا بنائیں گے، نہ داعش کے لیے کوئی فضا بنے گی، نہ داعش کے حمایتیوں کے لیے کوئی فضا بنے گی، بلکہ فضا گونجے گی لبیک یا رسول اللہ سے اور لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اور میں ملک کے ان ذمہ داران سے بھی جو ہر جگہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پاکستان میں کوئی داعشی تفکر نہیں ہے، داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، آماک کی نیوز ایجنسی، داعش کی آفیشل نیوز ایجنسی وہ اس کی ویڈیو بناتی ہے، تو ہمیں یہ سوال کرنے کا حق ہے، اگر یہ داعش نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ اور اگر داعش ہے تو تمہاری تلواریں، تمہارے اسلحے اس کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ لہٰذا اگر یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے، اس وطن کے فرزند یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم داعش کو اور داعشی تفکر والوں کو، داعش کے سپورٹرز کو پاکستان میں نشان عبرت بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تمہارے ان سارے آپریشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ضرب العضب کس کے لیے تھا، رد الفساد کس کے لیے تھا، وہ تو اسی تفکر کے خلاف تھا۔ لہذا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے پورے وطن کے اندر نہ اس تفکر کی کوئی جگہ ہونی چاہیے، نہ اس کے سپورٹرز کے اندر کوئی جگہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایسے غفلت کرنے والوں کی کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ جن کا کام تھا کہ اس کو روکتے، ان کا نہ روکنا سبب بنا اس کاروائی کا۔ ہم سب کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا تو ہم عوامی قوت کے ساتھ پاکستان میں وہ فضا بنائیں گے، گلیاں بھی پکاریں گی، چوراہے بھی پکاریں گے، پاکستان کا کونا کونا پکارے گا، اٹھو اور اس یزیدی تفکر اور آئیڈیالوجی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ورنہ پاکستان کی حفاظت کا حق کسی اور کے پاس نہیں، اس وطن کے بیٹوں کو ہے، اہل تشیع کو ہے، اہل تسنن کو ہے، اس پاکستان کے حقیقی فرزندوں کو ہے، اور پھر وہ پاکستان کے معاملات کے اندر اپنی دخالت کے ذریعے خود فیصلہ کرنے کا حق رکھیں گے۔ اس پیغام کو سمجھو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ہم تمہیں مضبوط کر رہے ہیں، ہم تمہارے اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اس لیے کہ وہ داعش کی کمر توڑیں، دہشت گردی کی کمر توڑیں۔ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی پر راہ سے سوال نہیں کرنا، ہم نے کھاد سے سوال نہیں کرنا، ہم نے اپنے ہی ذمہ داروں سے گزارش کرنی ہے۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کے اس دردوں کو سمجھو، ان کے مداوع کی کوشش کرو، ان کے زخموں پر مرہم رکھو،
ان کی خدمت میں یہاں آؤ, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ رہو, ان جیسا بنو تاکہ پاکستان کو بچاؤ اور اس کو مضبوط بنا کے آگے لے کے چل سکو. لہذا جو پیغام ہمارے برادر محترم اسد عباس نقوی نے بھی آپ کو منتقل کیا ہے, ہمارے انداز کو دیکھو, علی کے بیٹوں کو دیکھو, یہاں القاعدہ کے نیٹ ورکس دیکھے ہیں, ہم نے یہاں پر الشباب اور اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں, ہم نے یہاں پر دہشت گردوں کی مختلف شکلیں دیکھی ہیں, لیکن آؤ در اہل بیت پہ کہ انہوں نے آج اپنے شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں, اوپر پرچم ہے لبیک یا حسین کا, اور یہاں پر ہاتھوں میں پرچم ہے پاکستان زندہ باد کا. یہ پیغام دے رہے ہیں, شہداء کا پیغام لے کے آئے ہیں. ہم طالبان نہیں بنائیں گے, القاعدہ نہیں بنائیں گے, لشکر نہیں بنائیں گے, عوام کی قوت سے, اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے پاکستان میں وہ ماحول بنائیں گے کہ لشکروں کے مقابلے میں تمہیں قیام کرنا پڑے گا, اور پاکستان میں اس کی یونٹی کے لیے پورے پاکستان میں آج آپ یہاں لاکھوں لوگ ہیں انشاءاللہ, لیکن پاکستان میں مجموعاً کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. مجلس وحدت مسلمین توانائی کے ساتھ کھڑی ہے, ہر جگہ کھڑی ہے. ابھی فلائٹس ڈیلے ہونا شروع ہو گئی ہیں, کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں, ایئرپورٹس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں, پاکستان کے کونے کونے میں لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, اس لیے نہیں کہ آپ بلوچستان کی ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ ہزارہ ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کا درد محسوس کرتے ہیں. مائیں یہاں پہ بھی بیٹھی ہیں, مائیں لاہور میں بھی بیٹھی ہیں, مائیں کراچی میں بھی بیٹھی ہیں. آپ کے ہاں -10 ہے, گلگم ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, یہاں کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں, یہاں کی مائیں ہماری مائیں ہیں. ہم آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ آپ کو اس بنیاد پر شہید کیا گیا ہے, آپ نے پرچم حضرت عباس بلند کیا ہے, آپ نے مولا علی کو اپنا امیر مانا ہے. تو سنو, ہم نے کائنات کا سب سے اچھا امیر مانا ہے, ہم نے کائنات کا سب سے بڑا پرچم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لہذا مل کر ایک بار پھر یہ نعرہ بلند کریں, ہم پرچم عباس اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. علی کی امارت کے نیچے پاکستان کے اندر وہ کردار ادا کریں گے کہ اس وطن کو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے. یہاں یونٹی لے کر آئیں گے, یہاں وحدت لے کر آئیں گے. کیا بولو اس کے لیے تیار ہو تو مل کر ہاتھوں میں دایاں ہاتھ فضا میں بلند کریں اور لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کریں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا اللہ. آخری پیغام, چونکہ بہت سارے مہمان ہیں, آخری پیغام علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہنا ہے, ہماری اٹیچمنٹ آغا رضا کے ساتھ نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھی ہیں. آغا ہاشم کے ساتھ نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھی ہیں. یہ علماء کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھی ہیں. ہماری اٹیچمنٹ ان شہداء کے مقدس لہو کے ساتھ ہے, ان کے ورثاء کے ساتھ ہیں. لہذا آپ کھڑے ہیں, ہم کھڑے ہیں, پورے پاکستان میں کھڑے ہیں, اور یہ پیغام دے رہے ہیں بخدا اس کلمہ ولایت کی بنیاد پر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آپ سے جدا نہیں کر سکتی. کارگل کی چوٹیوں سے لے کر کراچی کے سمندر تک اور پارا چنار کے پہاڑوں سے لے کر لاہور کے میدانوں تک ہم سب لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ آپ کے لیے میدان میں ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے اہداف کے حصول تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور وفا کا یہ عہد نبھا کر دکھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیپلز پارٹی کے تمام جتنے بھی رہنما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, ان کو بھی بلایا جائے گا. برائے مہربانی شور نہ کرے اور بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر. آپ سب سے گزارش ہے کہ بلند آواز میں میرے نعروں کا جواب دے, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اتنے زور سے آواز دے, اتنے زور سے ان نعروں کا جواب دے تاکہ جتنے بھی ہمارے بے ضمیر حکمران ہیں اور جو اس سے پہلے بے ضمیر حکمران گزرے ہیں
ان سب کی ضمیر بیدار ہو جائے. زور سے آواز دینا ہے تاکہ آپ کی مظلومیت کی صدا ان کے دلوں میں اتر جائے. سب دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. درود بھیجے محمد و آل محمد پر اور سب پر ثابت کرے کہ ہم وہ ہیں جس نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. ہم وہ ہیں جس نے اپنا لہو بہایا ہے اس سرزمین کی خاطر. ہم نے اس کی دفاع کی خاطر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے جوان بچوں اور بزرگوں کو قربان کیا ہے، لیکن اس وطن پر کبھی کوئی آن جانے نہیں دی. اپنی بلند جواب میں یہ ثابت کرے اور دکھائیں سب کو کہ پاکستان کے سب سے باوفا ترین بیٹے اگر کوئی ہے وہ ہم ہیں. ماشاءاللہ. سب بلند آواز میں پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا. پاکستان بچائیں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں علامہ کاظم بہجت صاحب کو، جو اس دھرنے کے روح رواں ہیں اور جوانوں کے نمائندے بھی ہیں. ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کے آنے تک بلند آواز میں درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام على رسوله وحبیبه خیر الانبیاء بالقاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان گرامی، مو تمام ازمو ازادار استے، مو تمام قوم دا حالت ازا استے. دلہائی ازمو از خاطر یزی پاک شہدہ خون استا، جگرہائی ازمو پارا پارا استا از خاطر یزی پاک شہدہ، از خاطر لواحقین شہدہ
دلهای از مو پرسوز ما از تمام مؤمنین مؤمنات ما از جوانای خو گزارش منم که ای حالت معنوی خورتوخ از دست خو ندین برای یک لحظه وری از حالت عذاب رو بدر نشین شماره به خدا باید دمنیزی درنا فضای معنویت حاکم باشه منیزی درنا باید فضای عذا حاکم باشه مو از روز اول گفتی مو نمی خواهی دمنیزی درنا فضای سیاست خبیث و پلید متحر پاک شهدا اشته شده ما یک دو دانه داستان برای شما بیان کنم شاو تیم رفته بود بعد از نماز شاو وقتی که بعد از زیارت کردن قبر بچه شهید خو واپس خانه آیا وقتی که خواب خورمین بچه شهید دخواوشی مگه مادر شما رو به خدا مگه چرا بچه ما شاو چرا نیوم خبر این شهید چی مگه این من اعتقادات از